إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواہ البخاری. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سورہ اعراف میں ایک طویل آیت میں بہت ساری خوبیوں کا تذکرہ کیا گیا کہ اہل کتاب کو بتایا گیا وہ نبی آنے والا ہے جو تمہارے لیے حلال کو حلال، حرام کو حرام، اور بہت ساری وہ چیزیں جنہیں تم نے حرام قرار دیا اللہ نے نہیں، وہ تمہارے لیے حلال کرے گا. اور اسی کے ساتھ اللہ نے یہ بھی بتایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، وہ بوجھ جو قوموں کے پر، لوگوں کے پر لد گیا ہے، اس سے انہیں آزاد کرے گا، اس بوجھ کو اتار دے گا. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جن بیڑیوں میں سماج جکڑا ہوا ہے، قومیں جکڑی ہوئی ہیں، ان سے انہیں آزاد کرے گا. یہ دو اہم خوبیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی. اب دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ زمانے جاہلیت کے اندر نکاح کا طریقہ بڑا عجیب تھا. 4 طریقے پائے جاتے تھے. بخاری کی طویل روایت ہے، جس میں سے پہلا طریقہ یہ تھا کہ 10 سے کم لوگوں کی جماعت ایک ہی عورت کے ساتھ تعلق قائم کرتی، اور اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا، بچہ پیدا ہونے کے بعد قیافہ شناس کو بلایا جاتا، جس کی طرف منسوب کرتا ہوا بچہ اس کا مانا جاتا. نکاح کا ایک دوسرا طریقہ یہ تھا جسے ہمارے اپنے سماج ہندوستان کے اندر نیوک سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ کیا ہوتا تھا کہ جب عورت حالت حیض سے پاک ہو جاتی تو مرد اپنی بیوی کو سماج کے کسی با اثر یا باعزت، جس کا لوگوں کے اندر نام اور شہرت ہوتی، اس کے پاس بھیجتا، اور وہاں جانے کے بعد اس سے حاملہ ہوتی. اور یہ ان لوگوں کے یہاں پر دراصل و بہترین نسل کے حاصل کرنے کا طریقہ تھا کہ سماج کے کسی پاورفل آدمی کے ذریعے اپنی بیوی کو حاملہ کرایا جائے. یہ جانوروں کی طرح سلوک ہوتا. اور تیسرا طریقہ تھا جنہیں ہم اپنی زبان میں طوائف کہتے ہیں، رنڈیاں، جو اپنے یہاں پر کسی کو آنے کے بارے میں روکتی نہیں تھی، اور ان کے گھروں کے پر جھنڈیاں لگی ہوتی جو اس بات کی علامت ہوتی کہ یہاں پر کوئی بھی مرد بغیر روک ٹوک کے آ سکتا ہے. اور جب بچہ پیدا ہوتا، پیدائش کے بعد وہ اسے بلاتی، تمام لوگ حاضر ہوتے، اور جس کی جانب چاہتی وہ بچے کو منسوب کر دیتی، اور وہ بچہ اس کا مانا جاتا.
یہ ان لوگوں کے ہاں طریقہ تھا۔ اور ایک طریقہ وہی جسے اسلام نے باقی رکھا کہ لڑکا اور لڑکی کی طرف سے باقاعدہ رضامندی کے ساتھ نکاح کو طے کیا جائے اور اس کے بعد پھر رشتہ طے ہوتا ہے۔ تو اسلام نے بقیہ 3 طریقوں کو ختم کر دیا اور ایک طریقہ باقی رکھا جو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جاری تھا، تمام انبیاء کی سنت، جس میں کسی بھی قسم کا جھول نہیں تھا۔ یہ بتانے کا میرا مقصود یہ کہ اسلام نے ان تمام باطل رسومات کو ختم کیا جو پہلے سے سماج اور معاشرے کے اندر چلی آ رہی تھیں۔ اب میں کچھ مثالیں آپ کو دوں کہ اسلام نے انسانی ضرورت کو کتنا آسان بنایا، اور یہ انسان خاص طور سے نوجوانوں کی اہم ضرورت ہے، لہذا اس چیز کو بڑا آسان کر دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ مثالیں بطور نمونہ، بطور آئینہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بخاری کی ایک روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ آئی۔ آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں، یعنی آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اسے نگاہ اٹھا کر دیکھا اور اپنی نظروں کو نیچا کر لیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتے، خواہش نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو اس کا نکاح مجھ سے کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ بتاؤ کیا اسے مہر ادا کرنے کے لیے تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے کہا کہ گھر پر جاؤ، دیکھو کچھ سامان ہوگا۔ وہ گھر پر گئے۔ گھر پر جانے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول، کچھ بھی نہیں ہے، یہی ایک لباس جسے میں استعمال کرتا ہوں وہی ہے۔ آپ نے کہا کہ اگر یہ چادر اس کو دو گے تو تم کیا استعمال کرو گے؟ اس کے بعد آپ نے کہا، التمس ولو خاتما من حدید، گھر جاؤ اور گھر جانے کے بعد اگر لوہے کی ایک انگوٹھی بھی مل جاتی ہے وہ لے کر آؤ۔ کہا کہ اللہ کا رسول، وہ بھی نہیں ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، کیا تمہیں قرآن مجید کا کچھ حصہ یاد ہے؟ کہا کہ ہاں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، زوجتک بما معک من القرآن، جتنا قرآن تمہیں یاد ہے اتنا قرآن تمہیں اسے یاد کرانا ہوگا، اور اسی مہر کی بنیاد کے پر میں تمہارا نکاح اس سے کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیے کتنی سادگی۔ یہ میں مثالیں پیش کر رہا ہوں، تفسیرہ آگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حالت سفر میں نکاح کیا۔ جب آپ حج سے واپس ہو رہے تھے تب آپ نے نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے بعد آپ کے لیے کچھ نہیں تھا۔ راستے میں نکاح کیا۔ نکاح کرنے کے بعد ولیمے کے لیے صحابہ سے کہا کہ جن لوگوں کے پاس جو توشہ جمع ہیں وہ یہاں لا کر پیش کریں۔ تمام صحابہ نے اپنا اپنا توشہ پیش کیا، کہا کہ یہی میرا ولیمہ ہے۔ نکاح بھی ہو گیا، ولیمہ بھی ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑے کے پر کچھ زردی لگی ہوئی دیکھی جو انصار کی عورتیں نکاح کے موقع کے پر خوشبو کے طور پر استعمال کرتی تھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا کہ کیا تم نے نکاح کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، میں نے انصار کی ایک عورت سے گٹھلی کے برابر، کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دے کر میں نے نکاح کیا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اولم ولو بشأۃ، ولیمہ کرو گرچہ ایک بکری کا ہی کیوں نہ ہو۔ اب یہاں یہ بات یاد رکھیے، بکری ہمارے لیے یا بکرا مہنگا ہوتا ہے ہمارے اپنے سماج کے اعتبار سے، یہاں کے حالات کے تقاضوں کے اعتبار سے، لیکن عرب میں یہ چیزیں سستی ہوتی ہیں۔ وہاں اونٹ مہنگے ہوتے ہیں، گائے، بیل، یہ تمام چیزیں مہنگی ہوتی ہیں، اس لیے کہ وافر مقدار میں نہیں پائے جاتے۔ ہمارے یہاں وافر مقدار میں پائے جاتے اس لیے سستے ہوتے ہیں۔ بکریوں کی تعداد کم ہے اس کے بالمقابل، اس لیے مہنگی ہوتی ہے۔ تو آپ نے بکرے کا ولیمہ اس لیے کہا کہ اس سماج کے لیے بڑا آسان تھا، بڑی آسانی کے ساتھ وہ ایک بکرا ذبح کر کے ولیمہ کر سکتے تھے۔ ایک اور مثال میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سید التابعین حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ، ان کی ایک شاندار مثال۔ ان کی لڑکی اتنی خوبصورت کہ مدینہ کے گورنر نے اپنے بچے کے لیے پیغام نکاح دیا، لیکن انہوں نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اب ہوا یوں کہ انہی کی درس حدیث کے اندر ان کا شاگرد عبداللہ بیٹھا کرتا تھا۔
اب کچھ دنوں سے ان کا شاگرد نظر نہیں آیا، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ عبداللہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ تب پتہ کرنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، جس کی بنیاد کے پر وہ کچھ دن کے لیے درس حدیث سے غائب ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے اپنی بیٹی کے تعلق سے خود پیغام لے کر گئے اور ان کے دروازے کے پر دستک دی۔ ان کا شاگرد عبداللہ کہتا ہے کہ جب دستک دی تو میں نے پوچھا کون؟ تو کہا کہ سعید۔ تو میں نے مدینہ کے جتنے سعید تھے ان تمام لوگوں کے بارے میں سوچا کہ فلاں ہو سکتا ہے، فلاں ہو سکتا ہے، لیکن میں نے یہ نہیں سوچا کہ حضرت سعید بن مسیب ہوں گے، سید التابعین ہوں گے، مدینہ کی ایک انتہائی اہم شخصیت، عظیم محدث، لیکن میں نے ان کے بارے میں نہیں سوچا۔ چنانچہ جب میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سامنے حضرت سعید بن مسیب کھڑے ہیں اور انہوں نے حالات دریافت کیا، اور دریافت کرنے کے بعد کہا کہ میں اپنی بچی کا نکاح کا پیغام تمہارے پاس لے کر آیا ہوں، کیا تم اسے قبول کرتے ہو؟ وہ حیران ہو گئے، لیکن انہوں نے قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنی بچی لائی اور اسی جگہ کے پر نکاح پڑھا کر ان کے حوالے کر دی۔ کوئی بہت بڑا اہتمام نہیں، سیدھے جگہ کے پر نکاح پڑھایا، نکاح پڑھا کر ان کے حوالے کر دی۔ اور دوسرے دن جب ان کے شاگرد حضرت عبداللہ یہ ان کی درس حدیث کے لیے نکلے تو ان کی بیوی نے روک لیا، کہا کہ کہاں جاتے ہو؟ کہا کہ آپ کے والد یعنی میرے سسر کی درس حدیث کے لیے، حدیث سننے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو بیوی نے کہا جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے والد صاحب کو جتنی حدیثیں یاد ہیں وہ تمام حدیثیں مجھے بھی یاد ہے، بیٹھو میں پڑھاتی ہوں۔ اب بیوی ہی معلمہ بن گئی اور وہ تمام احادیث جو حضرت سعید بن مسیب کو یاد تھی ان کی بیوی نے ان کو یاد کرا دی۔ یہ چند واقعات میں نے صرف اگزامپل کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور بتانے کا مقصود یہ ہے کہ نکاح کتنی سادگی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بارے میں کہا کہ وہی نکاح سب سے بہتر ہے، ایسر و معونہ، جس میں کم سے کم اخراجات کیے جائے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرف مثالیں، احادیث کہ آپ کی زندگی میں چند لمحوں کے اندر، کچھ ہی وقتوں کے اندر نکاح ہو جاتا۔ آج ہمارے یہاں نکاح کے لیے کتنی تاخیر کی جاتی ہے، اور اس کے بہت بڑی وجہ، جس کی وجہ سے ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر انارکی پھیل رہی ہے۔ بچیاں جوان ہونے کے بعد نکاح نہیں ہو رہا ہے، اور جب وہ جوانی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں اور ان کی جسمانی خواہشات کی تکمیل کے لیے شریعت نے نکاح کا راستہ رکھا، ہم انہیں جائز چیزیں نہیں دیں گے تو وہ ناجائز کی طرف لپکیں گے۔ یہی معاملہ نوجوانوں کا ہے۔ ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ یہ بھی بنا لیا گیا ہے کہ ابھی اپنے پیر کے پر نہیں کھڑا ہے، کمانے کے قابل نہیں ہے، تو نکاح کیسے کروں؟ شریعت میں چیزیں اہمیت نہیں رکھتی، یہ ہمارا مزاج ہے۔ اسی لیے میں نے آئینہ رکھا۔ ایک صحابی جن کے پاس گھر میں ایک لوہے کی انگوٹھی نہیں ہے، نکاح کیا۔ کیا ہمارے یہاں اس طرح کسی کا نکاح ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر میں، ہمارے یہاں تو دیکھتے کہ 3 وقتوں کا کھانا کھانے کے لیے ہے کہ نہیں، رہنے سہنے کا نظم ہے کہ نہیں، لوگ دینداری کا چولا اڑے ہوئے ہیں، لیکن جہاں رشتے کی باتیں آتی ہیں تو سارے پتے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بظاہر دینداری کا چولا ہے، لیکن جہاں رشتے کی باتیں آتی ہیں تو دینداری ایک طرف رہ جاتی ہے، بقیہ تمام چیزوں کو اہمیت دی جاتی ہے دینداری کو چھوڑ کر، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینداری کو اہمیت دی، بقیہ تمام چیزوں کو اہمیت نہیں دی۔ اور یہی بات تو آپ نے کہا کہ عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ ان چیزوں پر نکاح ہونا چاہیے، آپ نے یہ کہا کہ لوگ ایسے نکاح کرتے ہیں، لیکن تمہیں کیسے کرنا ہے وہ آپ نے الگ سے بیان کیا۔ 4 چیزیں کیا ہیں؟ اس کے مال کی بنیاد پر عمومی طور کے پر وہی ہے۔ بہت سارے تو ایسے ہوتے دیکھتے ہیں کہ مالدار عورت مل جائے تو ہم بیٹھے بیٹھے کھائیں گے، یا سسر کی طرف سے دولت مل جائے گی، ترکے میں اچھا خاصا مال مل جائے گا، اس کے پر ہمارا گزارا ہوگا۔ بے غیرتی کی انتہا ہے کہ اپنے آپ کی محنت کے پر کوئی انحصار نہیں، بلکہ سوچتے ہیں کہ بیوی لے کر آئے، سسرال تگڑا ہوگا، مالدار ہوں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ یعنی دنیا کی ترجیحات ہمارے نزدیک زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ ولی حسبیہا، خاندان، برادری۔ آج ہمارے یہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہوا ہے کہ برادری کے اعتبار سے نکاح ہوتا ہے، ہر برادری اپنی برادری کے اندر ہی نکاح کرنا چاہتی ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، نسلیں جانوروں کی دیکھی جاتی ہے، انسانوں کی نہیں۔
ہم نے جانوروں کی طرح نکاح کے اندر بھی وہی اصول اپنا لیا ہے کہ نسلیں دیکھیں گے، یعنی برادری ہماری برادری کا ہے کہ نہیں، اور نہیں ہے تو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ اسلام نے برادری کے تعلق سے کیا کہا کہ اللہ نے تمہیں مختلف برادریوں اور قبائل کے اندر کیوں تقسیم کیا؟ لِتَعَارَفُوا، آپس میں ایک دوسرے کی شناخت اور پہچان کے لیے، شان کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے شان پیدا کرنے کے لیے تقوی کا حکم دیا کہ تم میں سب سے بہتر وہی ہے جو جتنا زیادہ متقی ہوگا۔ تقوی کی بنیاد کے پر اور ہر جگہ ترجیحات تقوی کو دی گئی ہے، نہ کہ ہماری شناخت اور پہچان کو۔ آخرت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، کہ اگر کوئی اپنے عمل کی بنیاد کے پر پیچھے رہ گیا، یعنی وہ عمل کے معاملے میں کوتا تھا، تو اس کا حسب، اس کا خاندان، اس کی برادری اس کو آگے نہیں بڑھا سکتی۔ اللہ کسی کو برادری کی بنیاد کے پر جنت میں داخلہ نہیں دے گا کہ فلاں برادری کا ہے تو جنت میں داخلہ دیا جائے ورنہ نہیں دیا جائے۔ وہاں تقوی ہوگا جنت میں داخلے کا سب سے اہم سبب۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں کا سب سے بہتر کون ہے؟ جو سب سے زیادہ متقی۔ اور اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کہا کہ کس بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے؟ مالداری دیکھ کر، خاندان دیکھ کر، ولی جمالیہا، خوبصورتی کو دیکھ کر، اور دینداری، یہ تمام چیزیں ہیں۔ لیکن تمہیں ترجیح کس کو دینا ہے؟ فاظفر بذات الدین، تمہیں دین کو ترجیح دینا ہوگا، دینداری کی بنیاد کے پر رشتے کیے جائیں۔ آج ہمارے یہاں عمومی طور پر کیا ہوتا ہے؟ چمڑی اور دمڑی دو ہی چیزیں دیکھی جاتی ہے، لڑکی خوبصورت ہو، گوری چٹی ہو بس، اور مالدار ہو، مال دیکھا جاتا ہے۔ لہذا ہمارے یہاں لوگ کیا کر رہے ہیں؟ مال کماؤ، کسی بھی طریقے سے حلال و حرام کو ختم کر دو، اس تمیز کو بلا دو۔ اور وہی بخاری کے روایت جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ مال کمانے کے تعلق سے حلال و حرام کی تمیز کو بھول جائیں گے۔ آج وہی ہے کہ لوگ سود بیاج کے بارے میں ذرہ برابر جھجک محسوس نہیں کرتے، جبکہ اللہ اور رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ نہ لینے میں جھجک ہے، نہ دینے میں جھجک ہے۔ کتنے لوگ ہمارے درمیان ایسے ہیں کہ باقاعدہ 1 لاکھ روپے کے پر پروفٹ طے کرتے ہیں کہ آپ 1 لاکھ روپے لے جائیے، آپ مہینے میں 5,000 3,000 یہ فکس کر دیا جاتا ہے، اتنا آپ کو دینا ہے۔ وہی سودی شکل، نام تجارت کا دیا جاتا ہے، شکل سودی ہوتی ہے۔ ایک منافع جو پہلے سے طے کر دیا گیا ہے، جو شریعت کے اصول کے خلاف ہے، جو سود کے ضمن میں آتا ہے، چور دروازے اختیار کر لیے گئے اور اس کے ذریعے سے کمائی حاصل کی جا رہی ہے۔ اور اگر حرام مال ہے تو اس کو حلال بنانے کی فیکٹریاں ہمارے پاس ہے۔ کس طریقے سے اس کو حلال کیا جائے گا؟ بہت آسانی کے ساتھ۔ ایک مثال دوں، کافی پرانا واقعہ مالیگاؤں کا، عائشہ نگر کا، کہ ایک بندے کا انتقال ہوا، مسلمان تھا، اور مسلمان تھا لیکن چونکہ وہ کاروبار دارو کا کیا کرتا تھا، بیئر کا، تو اس کی پراپرٹی کے تعلق سے مسئلہ پیدا ہوا۔ بیوی نے صاف انکار کر دیا، پوری زندگی اس کے بارے میں کوشش کرتی رہی، شوہر کی اصلاح کی کوشش کرتی رہی، لیکن مانا نہیں، اور اسی حالت میں اس کی وفات ہوئی۔ تو بیوی نے صاف انکار کر دیا، چونکہ میرے شوہر کی پوری پراپرٹی حرام طریقے سے کمائی ہوئی ہے، لہذا میں نہیں لوں گی۔ اب مسئلہ آیا ایک عالم کے پاس۔ اب عالم کیا؟ وہ عالم ہی نہیں ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق فتویٰ نہ دے۔ عالم وہ ہوتا ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق فتویٰ دے۔ کیا فتویٰ دیا؟ کہا کہ بالکل آسان ہے کہ اس پورے مال کو ایک یتیم کو ہبہ کر دیا جائے، اور وہ یتیم، ان کا مدرسہ چلتا ہے، وہ مدرسے کے اندر دے دیا۔ یہ طریقہ ہتھ کنڈا اختیار کیا جاتا ہے، یعنی حرام کو حلال بنانے کا طریقہ فیکٹریز بنانی گئی ہے کہ کس طریقے سے ایک حرام کو حلال کیا جائے گا۔ بہرحال ایک مثال میں نے دے دی۔ اب یہاں لوگوں نے چونکہ مال چمڑی اور دمڑی ہی دیکھی جاتی ہے، محنت اسی کے پر ہوتی ہے کہ اپنی بچیاں خوبصورت ہو، گوری چٹی ہو، مال ہو، تاکہ انہی 2 چیزوں کی بنیاد کے پر رشتے آئیں اور ہم نکاح کریں۔ یہی دونوں چیزیں دیکھی جاتی ہے مارکیٹ میں، لوگ اس کو اہمیت دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ دینداری کو ترجیح دو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بڑا مشہور واقعہ ہمارے بچوں کو پرائمری کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب وہ لوگوں کو رات کے وقت تو پہرے داری کے لیے ان کے حالات کو جاننے کے لیے گشت کیا کرتے تھے، تو انہوں نے دودھ کے اندر پانی ملانے کے پر پابندی لگا دی۔ دھوکہ ہے، آج ہمارے یہاں بالکل عام چلتا ہے۔ اور یہاں قصاب حضرات بھی پیچھے نہیں رہتے، چاہے وہ چکن بیچنے والے ہو، مٹن ہو، بیف ہو، پانی مار مار کر معلوم ہے کہ اس کے ذریعے گوشت کا وزن بڑھتا ہے، وہ کام کرتے ہیں۔
یہاں تک کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد فوراً کوڑی کی جاتی ہے جو خلاف شریعت ہے. کیوں؟ تاکہ اس سے گوشت کا وزن بڑھے، فاسد خون باہر نہیں نکلے گا تو اس کی بنیاد کے پر گوشت کا وزن بڑھے گا. یہ بہرحال ایک الگ باب ہے. لوگ اس طریقے سے حلال و حرام کی تمیز کو بھولے ہوئے ہیں. تو حضرت عمر فاروق نے پابندی لگا دی تھی. رات کے وقت تو ماں کہہ رہی ہے بیٹی کو کہ دودھ کے اندر پانی ملا دو. بیٹی نے کہا کہ نہیں، عمر فاروق نے منع کر دیا ہے، یہ دھوکہ ہے. کہا کہ عمر کہاں دیکھ رہے ہیں؟ تو بیٹی نے کہا کہ عمر نہیں بلکہ حضرت عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. حضرت عمر فاروق نے گھر کے باہر جب اس آواز کو سنا تو اس گھر کی شناخت کر کے دوسرے ہی دن اپنے بچے کے لیے پیغام نکاح بھیجا، اور انہی کی نسل سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. تو نیک لوگوں کی نسلیں بھی نیک ہوتی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا پیارا قول ہے کہ نکاح کے وقت تو انسان خاندان کو دیکھے. خاندان کا مطلب یہ ہے کہ اس خاندان میں دینداری ہے کہ نہیں ہے، اور خاندان کی یہی دینداری نسلوں کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہے. اس لیے کہ نسلوں کی خاندان کی خفیہ تاثیر ہوتی ہے کہ جو گھرانہ دیندار ہوتا ہے دینداری ان لوگوں کے اندر چلتی ہے اور ایک کے بعد دوسرے میں منتقل ہوتی ہے. تو یہاں ان کے خاندان دیکھنے کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں برادری کے نام پر. ان کے خاندان اور نسل کے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ اس کے اندر شرافت کتنی زیادہ ہے، دینداری کتنی زیادہ ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، کہ تم دینداری کو ترجیح دو. اب یہاں یاد رکھیے گا کہ مائیں نیک ہوگی بچے نیک پیدا ہوں گے. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ اپنی نکاح کے وقت تو بنیادی ضرورت ہے سب سے پہلے بیوی کی دینداری کو ترجیح دی جائے، اس لیے کہ بیوی نیک ہوگی تو وہی نیکیاں نسلوں کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے کے اندر کہا جس کو بڑے بڑے فلاسفروں نے، دانشوروں نے اپنے انداز سے کہا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہیں زیادہ بہتر اور جامع انداز میں کہا. لوگ کہتے ہیں کہ جیسا کہ ایک مشہور مستشرق ہے اس کا قول بھی ہے، وہ کہتا ہے کہ تم مجھے ایک اچھی عورت دو، ایک اچھی ماں دو، میں تمہیں ایک اچھی نسل دوں گا. یعنی ماں اور بیوی، اب بیوی ہی ماں بنتی ہے، یہ نیک ہوگی تو اس کے اثرات نسلوں کے پر پڑنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے جامع انداز میں کہا. صرف ماں کو یا بیوی کو ترجیح نہیں دی بلکہ پوری عورت ذات کو ترجیح دی. کہا کہ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ پوری کی پوری دنیا انسان کے فائدے کے لیے، انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن سب سے زیادہ فائدہ مند چیز جو ہے وہ نیک بیوی ہے. اب نیک بیوی کی مثال آپ دیکھیے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نبی بنائے گئے، ایک پہلی کیفیت تھی وحی کی، بڑے گھبرائے ہوئے تھے. تو حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا زبردست اہتمام کیا آپ کی تسلی اور دلجوئی کے لیے. کہا کلا لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ یتیموں کا ملجا و ماوا ہیں، بے کسوں کا سہارا ہیں. اللہ آپ کو کیسے ضائع کرے گا؟ جب آپ لوگوں کی اتنی مدد کرتے ہیں تو اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. ایک نیک بیوی نے اپنے شوہر کے لیے دلاسا دیا. علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک بڑا پیارا واقعہ، خطیب ملت، اللہ نے خطابت کی بے پناہ صلاحیت عطا کی تھی. تو روزانہ ان کے گھر کے پر تانتا بندھا رہتا تھا، صبح و شام پروگرام کے لیے، خطابت کے لیے ان کو انوائٹ کیا جاتا. تو یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آرام کر رہا تھا، کچھ لوگ میرے گھر پر آئے اور مجھ سے پروگرام کی ڈیٹ لینے لگے، تاریخ لینے لگے. میں آرام کر رہا تھا تو میری بیوی میرے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اٹھیے، اگر آپ سوئے رہ گئے تو قوم کو کون اٹھائے گا؟ تو نیک لوگوں کی بیویاں بھی نیک ہوتی ہیں اور ان لوگوں کا ایک بڑا سہارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سارے نکاح کیے، اس میں ایک بڑا مقصد یہی تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح آپ دیکھیے کہ 2210 حدیثیں بیان کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ذخیرہ حدیث میں ایک نمایاں نام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ان احادیث کو بیان کیا جو خانگی زندگی کے مسائل سے متعلق ہوتی ہیں. تو ایک بڑا ذریعہ علم کی ترویج، امت تک اللہ کا پیغام پہنچانے، دین تک پہنچانے کا ذریعہ بنی. ہم صرف دنیا اور دنیاوی لذتوں کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ اس کا مقصد نکاح اس سے کہیں آگے تک کا ہے. یہ صرف ایک محدود نہیں ہے. ہمارا نوجوان بس ایک حد تک اس کے بارے میں سوچتا ہے، اس کے بارے میں نہیں آگے کی باتیں نہیں سوچتا.
تو یہ نکاح ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دینداری کو ترجیح دی جائے۔ اب ہم نے اس آسان نکاح کو کتنا مشکل بنا دیا، خود آپ سوچئے گا کہ کہیں نسل کے نام پر، برادری کے نام کے پر، خوبصورتی کے نام کے پر، مالداری کی بنیاد پر، رسم و رواج کی بنیاد پر، جبکہ نبی کی ایک اہم ذمہ داری یہ تھی کہ لوگوں کو ان تمام قسموں کی بیڑیوں سے، بوجھ سے آزاد کرے جس کے اندر وہ جکڑے ہوئے ہیں۔ اور آج بھی ہم جکڑے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی جب اپنی بچی کا نکاح جسے بڑی حفاظت کے ساتھ اور بڑی مشقتوں کے ساتھ جوان کرتا ہے، 18-20 سال کی ہوتی ہے، اس کو جوان کرنے کے بعد اس کی تعلیم و تربیت حفاظت کے بعد اپنی لخت جگر کو دوسرے کے حوالے کرتا ہے، تو کیا اس کو پیسہ دے، جہیز دے، دولہے کی ڈیمانڈ پوری کرے؟ یہ کہاں سے انسانی عقل تسلیم کرتی ہے؟ آج بھی آپ دیکھیے کہ عرب کے اندر، خاص طور سے سعودی عرب، وہاں بچیوں کو نکاح کے لیے باپ کو کسی قسموں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، وہ مطمئن ہوتا ہے، بچیاں جتنی زیادہ ہوں گی اتنا زیادہ خوشحال ہوتا ہے کہ نکاح کی ساری ذمہ داری دولہے کے پر ہے، مہر کے اندر بڑی رقم ملتی ہے اور بچیاں مہر کی اس رقم کو باپ کے حوالے کر دیتی ہیں، اس لیے کہ باپ نے ایک اچھی تربیت دی ہے۔ تو یہ ماحول کا اثر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ماحول دیا، برادری کی تمام خرافات کو ختم کر دیا۔ آج آپ دیکھیے منگنی، ٹھیک ہے، پیغام نکاح شریعت کا ایک اہم حصہ ہے، لیکن ہم نے اسے باقاعدہ ایک رسم بنا لیا، بلکہ اس کے پر اتنے اخراجات کیے جاتے ہیں کہ اللہ رحم کرے، کہ شادی کے پر اتنے خرچ نہ کریں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ منگنی کے پر 200 300 400 افراد وہاں جمع ہوتے ہیں۔ یہ منگنی ہے، کیا شریعت نے اس کو اجازت دی؟ یہ چند افراد ہوتے ہیں جو شوہر کے طرف سے، دولہے کی طرف سے اور کچھ بیوی کی طرف سے جمع ہو اور اس کے بعد تاریخ اور رشتے کو طے کر دیں، یہ بات منگنی ہے، اسی کو پیغام نکاح کہا جاتا ہے۔ منگنی کوئی رسم نہیں ہے کہ آپ 200-400 لوگوں کو جمع کرے، کھانا کھلائے، اور اس میں بہت ساری خرافات بھی ہوتی ہے کہ دلہن کو تمام لوگوں کے سامنے لا کر بٹھا دیا گیا۔ باتیں اتنی طویل ہے کہ ہم جتنا کریں اتنا کم ہے۔ اور نکاح کے اندر ایک خطرناک بات خاص طور سے کہ انسان جب شادی بیاہ کے موقع پر ہوتا ہے وہ نمازیں ترک کرتا ہے۔ عام طور سے تو بے نمازی ہوتا یہ ہے کہ نکاح کے موقع پر نمازی حضرات بھی نماز چھوڑ دیتے ہیں، وہ نماز جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت جنگ میں نہیں چھوڑا، یہاں ہم شادی بیاہ کی رسم اور اس کے اندر لگ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، جب ہم دین کو اہمیت نہیں دیں گے تو کہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی؟ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ایمان کی وہ کیفیت پہلے جیسی نہیں ہے، صحیح ہے، اعمال پہلے جیسے نہیں ہے، ہمارے حالات پہلے جیسے نہیں ہے، تو جب جیسے ہم ہوں گے اللہ کی طرف سے فیصلے ویسے ہونے والے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات بہتر ہو تو ہمیں اپنے آپ کو دین کے تابع کرنا ہوگا، یہ نہیں کہ اپنی مرضی اور اپنے عقل اور اپنے رسم و رواج اور جو ہمارا معاشرہ، ہماری برادری کہتی ہے اس کے مطابق چلنا ہوگا۔ نہیں، کبھی بھی سکسیس نہیں ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام خرافات کو ختم کرنے کے لیے آئے، نہ کہ ہمیں ان بیڑیوں میں جکڑنے کے لیے آئے جس کے اندر پہلے سے جاہلیت کے لوگ جکڑے ہوئے تھے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سے آزادی ملے اور اس راہ کے پر چلے جس راہ پر چلنے سے دنیا اور آخرت کی سعادت ملتی ہے، تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا ہوگا۔ نکاح میں نبی کی سنت کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، اس میں کتنی آسانیاں رکھی گئی ہے، ان چیزوں کو سمجھ کر پریکٹیکلی عملی لائف میں، عملی زندگی کے اندر لانا ہوگا۔ صرف کہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک ہم اس کے پر عمل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ جو سادگی والا ہے ہمیں اسے اختیار کرنے کی توفیق دے۔ وہ تمام فضول قسموں کی رسومات یا فضول چیزیں جسے ہم نے سماج اور معاشرے کے اندر لوگوں کو دیکھا دیکھی یا برادری کے نام کے پر، علاقائیت کی بنیاد کے پر اپنا لیا ہے، اللہ ہمیں ان تمام قسموں کی خرافات سے محفوظ رکھے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔